یہ صفات، مدد کرنا، مشکل کشائی، حاجت براری، اگرچہ یہ ذاتی صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن بندے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاجت براری کر سکتے ہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی اللہ کی مدد سے۔ اور یہ چھوٹا موٹا کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی دروازے پر آ جائے تو کھانا کھلا کے اس کا پیٹ بھر سکتے ہیں، کوئی ننگا آ جائے، اور کتنے لوگ ہیں جو فطرانہ پریشر کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس، اور وہ ممبروں پر باز کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کس سے نہ مانگو، اور وہ مساجد کی کمیٹیوں کے پاس آتے ہیں اور مساجد کے صدور اور سیکٹری اعزاز سے آ کے سوال کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت اس انداز میں توحید نہیں بیان کرتے کہ اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو، نہیں، اللہ کو اللہ ماننا ہے، رسول کریم کو رسول ماننا ہے، جبریل کو جبریل ماننا ہے، باپ کو باپ ماننا ہے، بیٹے کو بیٹا ماننا ہے، سب کو ماننا ہے، زمین کو زمین ماننا ہے، آسمان کو آسمان ماننا ہے۔ یہ بھی تو انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کو مانو کسی اور کو ماننا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں سب کو مانو، لیکن شانوں کے ساتھ، اللہ کی جو شان ہے ہم شانوں کے ساتھ اللہ کو مانو، بندوں کی جو شان ہے ہم ان شانوں کے ساتھ بندوں کو مانو، استاد کو استاد مانو، نبی کو نبی مانو، جبریل کو جبریل مانو، باپ کو باپ مانو، بیٹا کو بیٹا مانو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفتوں کو مانو، بندوں کی صفتوں کو ہی نہ مانو۔ ہاں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اللہ کی صفتوں کو بھی مانو، بندوں کی صفتوں کو بھی مانو، لیکن فرق رکھو کہ اللہ کی صفتیں جو ہے غیر مخلوق ہیں، بندوں کی مخلوق ہیں، اللہ کی ذاتی ہیں، بندوں کی عطائی ہیں، اللہ کے مستقل ہیں، ان میں کمی پیش نہیں ہو سکتی، بندوں کی غیر مستقل ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ بینا کو ربینا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو دیکھنا کوئی سرب نہیں کر سکتا، اور بندوں کی صفتیں محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہیں، اللہ کی صفتیں حقیقی ہیں، ذاتی ہیں، بندوں کی مجازی اور عطائی ہیں۔ اس کے بعد صفات تنزیہیہ کی طرف میں آتا ہوں، کچھ نیگیٹو صفات جن سے اللہ پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کو تنزیہ باری تعالیٰ کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس سے آپ نماز شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کا آپ رکوع کے اندر اعلان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کا آپ اعلان سجدے کے اندر کرتے ہیں، سبحان ربی اعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اے پیارے حبیب آپ کا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، تھک جانے سے پاک ہے، کسی کا محتاج ہونے سے پاک ہے، کسی سے مغلوب ہو جائے، شکست کھا جائے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ کچھ لوگ جسم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم کے ترجمے کیے الرحمن علی العرش استویٰ کا ترجمہ کیا کہ اللہ عرش پر چڑھ گیا، اللہ عرش پر کھڑا ہو گیا، اللہ نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس قسم کے ترجمے میں نے اس کتاب میں ان کی نشاندہی کر دی، آپ دیکھ لیں، اول سے لے کر آخر تک سب نے جسم کے اشارے دے دیے، حالانکہ جسم بننے والی چیز ہے۔ یہ دیکھیں مسجد ہے، ایک جسم ہے، یہ بنا ہے اجزاء سے۔ جسم جو ہے کم از کم 3 اجزاء سے بنتا ہے، اور کچھ حکماء کہتے ہیں فلاسفر کہ وہ کم از کم 8 اجزاء سے بنتا ہے، اور جسم اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، پیسز کا، پیسز سے بنتا ہے اجزاء سے، اور جب وہ بنتا ہے تو ظاہر ہے اجزاء کا محتاج ہے، اجزاء نہ ہو تو کیسے بنے؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، جسم اجزاء کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جسم بنتا ہے، اللہ بننے والی چیز بننے والا نہیں ہے، جو بنتا ہے اس کے لیے بنانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق سے پاک ہے، کہ اس کا کوئی خالق۔ جسم میں کبھی حرکت آتی ہے، کبھی سکون آتا ہے، ان شوائب وضو سے اللہ پاک ہے۔ جسم جیت میں ہوتا ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے، کسی جیت میں ہو، اس جیت میں ہو، اس میں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ دغا کرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ دھوکہ کرنے سے پاک ہے۔ لیکن آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں،
اہل سنت کے سوا جتنے بھی مترجمین ہیں مختلف فرقوں کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دغا کی نسبت کی۔ اللہ دغا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دھوکہ کرتا ہے، اللہ فریب کرتا ہے، اللہ چال چلتا ہے، یہ سب الفاظ انہوں نے استعمال کیے قرآن کریم کے ترجمے کے اندر۔ یہ سارا آپ چیک کریں، صرف اہل سنت و جماعت ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ عیبوں سے پاک ہے۔ اہل سنت کے تمام مخالف فرقوں نے اللہ تعالیٰ کو عیبی قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف عیب منسوب کیے۔ صرف اہل سنت و جماعت ہے جنہوں نے کہا اللہ عیبوں سے پاک ہے، اور جن کا عقیدہ ہے توحید درست ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ الہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں عبادت پر مختصر کلام کرتا ہوں۔ عبادت کا معنی ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، عاجزی اور ادب اور اطاعت کا آخری درجہ۔ ادب اور اطاعت کا آخری درجہ ہے، اور یہ درجہ تب متحقق ہوتا ہے کہ جب ادب کرنے والا کسی کو اپنا خدا مانے، اور اگر خدا نہ مانے تو پھر وہ آخری درجہ نہیں ہوتا۔ لہذا عبادت کی تعریف یہ ہے کسی ہستی کو خدا مان کر اس کا ادب کرنا یا اس کی اطاعت کرنا، اور اگر خدا نہیں مانتا تو پھر ادب ہے، ادب عبادت نہیں، پھر اطاعت ہے محض، وہ عبادت نہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دو زانوں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بیٹھے ہیں نماز میں، اتحیات للہ جب پڑھتے ہیں، اور اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، دو زانوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ پھر اس کے سامنے اس طرح نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں کہ دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت عمر فاروق راوی ہے، مشکات المصابیح کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے کہ جبریل امین ایک اجنبی شخص کی صورت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دو زانوں نبی پاک کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ یہ بھی نہیں کہ منہ دوسری طرف تھا، واضح کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نبی پاک کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے دو زانوں، اور اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ بھی رکھے۔ اب بتاؤ یہ بیٹھنا کیا تھا؟ یہ نبی علیہ السلام کی عبادت تھی، یہ ادب تھا۔ تو وہی دو زانوں بیٹھنا عبادت ہے نماز میں، وہی دو زانوں بیٹھنا نبی علیہ السلام کے سامنے ادب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ادب عبادت تب بنتا ہے جب ادب کرنے والا کسی ذات کو خدا قرار دے۔ نماز میں ہم اللہ کو خدا قرار دے کر اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہیں، وہ دو زانوں بیٹھنا عبادت ہے۔ اور جب نبی پاک کے پاس صحابہ بیٹھتے ہیں، جبریل بیٹھتے ہیں، یا آپ اپنے شیخ کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہیں، یا آپ اپنے استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہیں، یا آپ اپنے ماں باپ کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہیں، تو نہ ماں باپ کو خدا سمجھتے ہیں، نہ شیخ کو خدا سمجھتے ہیں، نہ آپ اپنے استاد کو خدا سمجھتے ہیں، نہ جبریل امین نبی پاک کو خدا سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ محض ادب ہے۔ اس سے اس مشہور اعتراض کا بھی ازالہ ہوا جو کہا جاتا ہے کہ مشرکین بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا کھڑے ہونا عبادت تھا، بتوں کی تعظیم کو عبادت قرار دیا گیا قرآن و حدیث کے اندر، بتوں کے سامنے کھڑے ہونا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ قبروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لہذا یہ بھی قبروں کے پجاری ہیں اور قبروں کی پرستش کرتے ہیں۔ مشرکین بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور کچھ لوگ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، کچھ لوگ قبروں کی پرستش کرتے تھے، ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ اس وضاحت سے اس اعتراض کا بھی بالکل ازالہ ہو گیا کہ بتوں کے سامنے جب مشرک کھڑے ہوتے تھے تو مشرک بتوں کو خدا قرار دیتے تھے، پھر جب ان کے سامنے ادب کرتے تھے تو وہ ادب عبادت بن جاتا تھا۔ لیکن جب کوئی مسلمان رسول کریم کے روضہ شریف پر کھڑے ہوتا ہے، صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، یا کسی بزرگ پر کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے رسول کریم کی سنت کے مطابق، جس سے حضور کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، تو اس کا قبر پر کھڑے ہونا عبادت نہیں ہے قبر کی، اس لیے کہ نہ وہ قبر کو خدا قرار دیتا ہے، نہ قبر والے کو خدا قرار دیتا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان صرف اللہ کو الہ مانتے ہیں،